أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص حضرت محترم قبلہ پیر طریقت پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب فخر السادات حضرت محترم قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری جمیع علماء اہل سنت بالخصوص مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب دائیں بائیں بڑی تعداد میں علماء سیاسی زعماء اور کثیر تعداد میں تشریف فرما جملہ غلامان نبی و آل و اصحاب نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ خوبصورت محفل حضور کے ذکر کی محفل ہے اور جسے ہم اپنے عرف میں محفل میلاد کا نام دے دیتے ہیں کئی لوگ اسے سیرت النبی کا نام دے دیتے ہیں کئی لوگ مختلف عنوانات سے حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں بہرحال سیرت رسول کا ذکر ہو یا صورت حبیب کا ذکر ہو میرے نبی کے عینین کی باتیں ہوں حضور کے شفتین کی باتیں ہوں میرے نبی کے یدین کریمین کی باتیں ہوں حضور کے رجلین طیبین کی باتیں ہوں بات میرے حضور کے سینے کی ہو میرے نبی کے پسینے کی ہو بات میرے نبی کے دہن کی ہو بدن کی ہو پتن کی ہو زکن کی ہو بات میرے نبی کے تکلم کی ہو تبسم کی ہو بات میرے حضور کے حسن و جمال کی ہو یا میرے نبی کے قیل و قال کی ہو بات میرے حضور کے یاروں کی ہو یا بات میرے رسول کی آل کی ہو یقین کیجئے اللہ کو بھی یہ باتیں پیاری لگتی ہیں اور جن کے دلوں میں اس نے ایمان کا نور ڈالا ہے انہیں بھی حضور کی ہر بات پیاری لگتی ہے ہم لوگ خواہ مخواہ عنوانات کی بحثوں میں ہیں کہ سیرت النبی رکھیں یا میلاد النبی رکھیں یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ سیرت النبی والا بھی حضور کا ہی ذکر کر رہا ہے اور میلاد النبی والا بھی حضور کا ہی ذکر کر رہا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے بابا جی کا ذکر نہیں کر رہا تو جب سارے زہرا کے بابا کا ذکر کر رہے ہیں سارے حسنین کے نانا کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر یہ جھگڑا یہ اختلاف یہ نفرت یہ دوریاں یہ ذہن کے اندر تناؤ یہ سب کیا ہے بہرحال دل بڑا خوش ہے دو طرح کی خوشی ہے ہر اپنے عزیز تعلق دار رشتہ دار شاگرد یا متعلق کی شادی کی تقریب ہو تو یقیناً خوشی ہوتی ہے لیکن جب شادی کی خوشی ایسی ہو کہ دل گواہی دے رہا ہو کہ اس خوشی میں آسمان کے ملائک بھی شریک ہیں اس خوشی میں یقیناً حضور پاک کی روح بھی خوش ہوگی اور اس خوشی میں میرے حضور کی آل اور صحابہ کی روحیں بھی خوش ہوں گی تو یقیناً یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ محترم اسلم خان صاحب
آج ڈبل مبارکباد کے مستحق ہیں کہ روایتی شادیوں سے ہٹ کر آج انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عشق رسول اگر دل میں ہو تو بندہ غمی میں بھی اپنے محبوب کو یاد رکھتا ہے اور خوشیوں میں بھی اپنے محبوب کو یاد رکھتا ہے۔ حضرت مولانا حافظ وقار خان صاحب آج شادی کے بندھن میں بندھے گئے، ایک نیا سفر اس کا آغاز ہوا، اور یقیناً ہر اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اس مرحلے تک پہنچائے، اور اللہ تمام والدین کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، دل کا سرور اور سکون نصیب فرمائے۔ اس مرحلے سے سب نے ہی گزرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے بہت ساری شادیاں ایسی ہیں کہ دن کو تقریب ہوتی ہے، رات کو شادیوں کی تقریب ہوتی ہیں، دوسرے دن اگر اس گھر میں جاؤ تو وہاں بے رونقی، بیٹھ جاؤ بیٹا، وہاں بے رونقیاں ہوتی ہیں۔ دولہے کے چہرے پہ خوشی ہو یا نہ ہو، پر ابے کے چہرے پہ مردمی ضرور چھائی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، خسریاں تے 10 لاکھ سٹے ہیں جی، کنجراں تے اتنا سٹے ہے، فلانے تے اتنا ہے، تے او جڑے جوئیں دی ادھر کا مجھے نہیں پتہ ہے رواج، ادھر پنجاب سائیڈ پہ بیٹھکیں کھلتی ہیں جہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کھلے عام شراب چلتی ہے، اور وہ مٹکے اور وہ کولر خالی نہیں ہونے دیے جاتے، اور پھر وہاں پر بے ہنگم شادی کے نام پر ایسا مرد و زن کا غلط اختلاط کہ اللہ معاف کرے، تو پھر وہ گھر میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ جو اس شام کی اس دولہے کے ابے کی پریشانی ہے نا، پھر اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، فزادہم اللہ مرضا، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابا پتر کو مار رہا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے جی پتر ابے کے سر میں ڈنڈے برسا رہا ہے جی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری غمی اور ہماری خوشی ہر موقع پر ہم اپنے محبوب اور رب کے محبوب کو یاد رکھیں۔ خطیب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، میرے لیے، مجھے اوروں کا نہیں پتا کہ یار آج کس موضوع پہ بات کروں۔ کیا آج سب سے مشکل، اللہ کا کرم ہے، حضور کی نگاہ کے صدقے میرا اللہ کا فضل ہے، طالب علمی دور میں 3-4 گھنٹے کل سوتا تھا، اور میرے جو معمولات جاننے والے لوگ ہیں سب کو پتا ہے کہ میری لائبریری کی 99% کتابیں میں اس وقت ریک میں لگاتا تھا جب میں ان کو مطالعہ کر لیتا تھا، الحمدللہ، یا تو بالاستیاب کرتا تھا یا خاص جو اس میں سے ٹاپکس ہیں ان کو میں ریک میں لگاتا ہی نہیں تھا۔ میرا اللہ کا شکر ہے ہر موضوع پر بڑا وسیع مطالعہ ہے حضور کی نگاہ کے صدقے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے اگر سیرت کی بات کریں تو سینکڑوں کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، تفسیر، حدیث، تاریخ، اللہ کا شکر ہے۔ پر سب سے مشکل کام ہمارے لیے ہوتا ہے یار بولیے کڑے موضوع تھے، تو میرے لیے مفتی نذیر صاحب نے موضوع آسان کر دیا، تو میرے یہاں بیٹھے بیٹھے مائنڈ بنا، میں نے کہا چلو یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور سے صحابہ نے پیار کیا، یہ تو ہم سنتے ہیں نا کہ صدیق اکبر نے اتنا پیار کیا کہ پریشانی کے عالم۔ ایک دن آپ کی بیٹی ہیں، حضور کی بیوی ہیں، پوچھا بابا یہ وجہ کیا ہے کہ آپ رات ساری سو نہیں سکتے، آپ بستر پہ کروٹیں بدلتے بدلتے آپ کی رات گزرتی ہے، اور سب سے آخر میں رات کو آپ گھر میں آتے ہیں اور صبح سب سے پہلے مسجد چلے جاتے ہیں۔ تو آنسو نکلے، فرمایا عائشہ یہ رات کی بے قراری اس لیے کہ حضور کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ صبح سب سے پہلے مسجد میں حضور کے حجرے کے دروازے کے سامنے بیٹھتا ہوں کہ جب وہ تشریف لائیں تو سب سے پہلے ان پر میری نظر پڑے۔ اس لیے حضرت ابوبکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں، تو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابوبکر کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور کا چہرہ ہو اور ابوبکر کی آنکھیں ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مورے نینا میں جو آن بسو تو میں نینا ہی جھانپ لوں، نہ خود دیکھوں کہے اور کو نہ تمہیں ویکھن دوں۔ یہ عشق محبت میں ڈوبے ہوئے میرے حضور کے یار، میرے نبی کے صحابہ، ان کی باتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں نا جی۔
یہ تو ہماری سماعتوں میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ ایک نوجوان صحابی، یہ صحابی ابھی نہیں بنے تھے، میں چلیں سنا دیتا ہوں واقعہ۔ میرے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹھا تو یار اسے، بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جب کبھی بھی کسی قبیلے میں تشریف لے جاتے تو وہاں مکے والوں کا ایک ذہن بن گیا تھا کہ یار جو بھی اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سر جوڑے کہ اس کا توڑ کیسے کریں۔ انہوں نے کہا جی اس کا ایک ہی توڑ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو محمد کو دیکھنے ہی نہ دیں، کیونکہ جو نوجوان ان کی محفل میں جاتا ہے انہیں دیکھتا ہے بس انہیں کا ہو جاتا ہے۔ ایک پروپیگنڈا لانچ ہو گیا، توجہ ہے، یہ پروپیگنڈوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پروپیگنڈا لانچ ہو گیا، محمد کو نہیں دیکھنا، یہ جادوگر ہے، فلاں فلاں۔ اچھا پورے علاقوں میں پھیل گیا۔ جیسے حضور کبھی تشریف لے جاتے تو آواز آتی محمد آ گئے، لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے، بچوں کو اپنے اندر چھپا لیتے، عورتیں بھی دروازے بند کر کے اندر خاموش کہ بھئی ان کو دیکھنا نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ پروپیگنڈا کس کے خلاف ہے؟ حضور کے خلاف۔ یہ پروپیگنڈا مولا علی کے خلاف جب ان کے دور میں ہوا تو حالات یہاں تک ہو گئے کہ بعد میں صحابہ نے ایک تذکرہ کیا، حج کا موقع، یہ حدیث اور سیرت تاریخ کی کتابوں میں بڑا صحیح سند سے موجود ہے کہ حضرت علی جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، تو کچھ لوگ جو شام سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہنے لگے علی نماز بھی پڑھتا تھا۔ تو پروپیگنڈے اگر صحابہ کے خلاف ہوں، علی جیسی شخصیت کے خلاف ہوں، تو معاملات کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ مولویوں کی کیا حیثیت یا پیروں کی کیا حیثیت ہے، ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے، نیم قریشی شیعہ ہو گیا، فلانا وہابی ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا۔ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ دنیا چند دنوں کا سفر ہے اور پھر اس کے بعد سب نے ایک جگہ پر اکٹھے ہونا ہے، وہاں لگ پتا جانا ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ایک منزل ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہاج ہے، ہر ایک کے لیے ایک اس نے جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے حق پر کون تھا۔ دوستان گرامی، میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے ایک دن اسی طرح دیہات میں، تو وہاں ایک نوجوان صحابی ہیں میرے حضور کے، ابھی صحابی نہیں بنے لیکن ایک نوجوان ہے۔ ان کی والدہ بھی اس کو روزانہ جب حضور جاتے تو روزانہ سے مراد جب بھی کبھی حضور تشریف لے جاتے تو وہ دروازہ بند۔ ایک دن اعلان ہوا بچوں کو چھپا لو، محمد آ گئے۔ اتنے میں قبیلے میں آوازیں گونجنے لگی، عورتیں اپنے بچوں کو لے کر دروازے بند کر لیے۔ لیکن آج یہ جو نوجوان ہے اس کی ماں گھر پر نہیں ہے۔ نوجوانی میں تتب و تلاش کی ایک تڑپ ہر بندے میں ہوتی ہے۔ اس نوجوان کے دل میں تڑپ آئی، کہنے لگا ماں روزانہ یہی کہتی ہے کہ محمد جادوگر ہے، معاذ اللہ محمد ایسا ہے، چلو آج دیکھ تو لیتے گئے وہ کیسا ہے۔ دل میں منصوبے بن رہے ہیں، محمد کو دیکھیں تو صحیح وہ کیسے ہے۔ کہا دروازے کا نہیں دروازے سے نہیں دیکھتے، دروازہ بند کر کے چپکے سے چھت پہ چڑھ گئے۔ چھت پہ چڑھ کے کہا اوپر سے دیکھوں گا، کیوں کہ حضور جب گزریں گے تو نظر پڑے گی، میں دیکھوں تو صحیح یار یہ ہے کون جن سے مجھے ڈرایا جا رہا ہے، میری ماں پورا قبیلہ ڈر رہا ہے۔ اللہ، میرے حضور حسب معمول تشریف لائے، اور میرے آقا جب چلتے تھے نا خراما خراما، وہ اعظم نے کہا تھا نا کہ جتھے جتھے سونا قدم ٹکاوے تے اتھوں دھرتی لف 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 جاوے۔ اجے تو میرا دل ور نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چند شرماوے۔
ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਚੰਨ ਚੜ ਆਵੇ, ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾਵੇ। ਜੇ ਗਰ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰ ਸੋਹਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਲਿਫ 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 ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਮ ਕਾਰ ਦੀ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ, जिदी चाल चली न जावे। हुजूर सैयद आलम का गुजर हुआ, ये ऊपर से देख रहे हैं, और आज पहली दफा हुजूर जब चलते थे तो आपके निगाहें, आप हमारी जिस तरह हम करते ना हैंड तक तक, नहीं, हुजूर सीधा सामने देख के सर झुका हुआ होता और सामने नजर होती मेरे नबी। पर आज न जाने क्या हुआ कि हुजूर ने पहुंची जो उठी जो तड़प यहां से तो मदीने गई। कैसे मुमकिन है कि किसी आशिक के दिल में प्यार हो और हुजूर को पता ना लगे? और कैसे मुमकिन है कि किसी के मुकद्दर और नसीब में ईमान हो और मुस्तफा वहां नजर न डाले? हुजूर ने ऊपर देखा, जब आंखें आंखों से चार हुई, दिल धड़क गया, धड़कने बेकाबू हो गई। सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए। धड़कने बेकाबू हो गई, सारी बातें सारे अंदाजे दिल ने झटक के फेंक दिए। कहने लगा, हाय, ये सोहनी सूरत वाला ये जादूगर हो सकता है? ओ ये इसको मेरी मां कहती है, वल्लाह इन वजहू लैसा कवजहिल काज़िब। अल्लाह की कसम, ये चेहरा न किसी झूठे का है, न जादूगर का, न काइन का है। ये तो ऐसा चेहरा है कि इससे प्यार किया जाना चाहिए। आए हाय यार, इस जुमले पे गौर करें। ये वाले जो अल्फाज हैं अल्लामा हल्बी ने नकल की, ये ऐसा चेहरा है जिससे प्यार किया जाना चाहिए। गिरामीउल मर्तबत हाजिरी, बस दिल में हुजूर का प्यार आया, अब आगे आगे मेरा नबी, पीछे पीछे ये। अच्छा, अब तवज्जो कीजिए, हुजूर की खिदमत में गए, जाहिर है हुजूर के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? तोहफे ईमान तो मिलेगा। मोहम्मदी हो गया। माँ शाम को घर आई, पता चला तेरा पुत्र तो मोहम्मदी हो गया है। आय हाय, उसने मातम शुरू कर दिया। हमारा एक दोस्त है, वो कभी कहता होता है सर का मातम, कभी कहता होता है दिल का मातम। इसने सारा ही मातम शुरू कर दिया है जी, समझ रहे? ये मैं हर चीज का मातम। मां रोने लगी, कहने लगी ना खाना खाऊंगी, ना खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, भूख हड़ताल है जब तक कि मेरा लाल, मेरा बेटा मोहम्मद अरबी को छोड़ने का ऐलान नहीं करता। दिन गुजरते गए, इस पर बेहोशियां तारी हुई, लोग गए, अरे नौजवान आप जाएं, वालदा है आपकी, उसको समझाएं। आगे चलो समझाते हैं। आए, कहने लगी कोई समझ आने की बात नहीं, बस अटल बात है, मोहम्मद को छोड़ेगा तब बात बनेगी। कहा मां और कुछ नहीं? कहा नहीं, मैं यूं ही मरूंगी, मर जाऊंगी मैं, नहीं मैं खाऊंगी खाना। कहा कोई और हल? का कुछ नहीं। कहा फिर सुन मेरा फैसला। अब यार आपने भी सुनना है इसको, दिल के कान, सुन मेरा फैसला। या अम्मा लौ कानत लक मियतु नफ्स फखरजत नफ्सन 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 फवल्लाहि मा तरकतु मुहम्मदा। ओ मेरी माँ, ये तो तेरी एक जान है ना जिसकी मुझे धमकी दे रही है कि मैं एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी, और अगर तेरी 100 जिंदगियां मेरी आंखों के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ के मरे, मैंने फिर भी महबूब मोहम्मद को नहीं छोड़ना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर
زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا آواز آئے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ دوستان گرامی، میرا نبی محبوب رب کائنات ہے۔ اللہ کریم نے میرے نبی کو ایسا بے مثلو بے مثال بنایا، اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے نبی کو رب نے حسین بنایا، جمیل بنایا، بلکہ نانا صرف حسین نہیں بنایا بلکہ میرے نبی کو حسینوں کا سلطان بنایا ہے۔ میرے نبی کو رب نے محبوب کائنات بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا، مجھے جو وقت اہل خانہ کی طرف سے ملا ہے میں اس سے 2 منٹ بھی اوپر نہیں جاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں۔ دوستان گرامی، میرا نبی محبوب کائنات میرے رب نے بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ویسے تو معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک، توجہ رکھنا ہے، ہر ایک جو بھی زیرو صاحب دل ہوتا ہے وہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہاں جی، تسی ہن کر لے پھر تسی اندر دو جواب۔ تکدا بندہ کس نال ہے؟ اکھاں نال، سونگدا نک نال، سندا کان نال۔ بولتے جائیں، سونگتا ناک سے، دیکھتا اور سنتا بولیے کان سے۔ تو اللہ نے آرگنز بنائے ہیں، اللہ نے ہمارے اعضاء بنائے ہیں، ان کا کام ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیے، بندہ پیار نک سے کرتا ہے؟ آواز نہیں آئی یار بھائی؟ پیار بندہ آنکھوں سے کرتا ہے؟ پیار بندہ، تو اس کا مطلب یہ جس کی آنکھ نہیں ہے وہ انا، جس کے کان نہیں ہے وہ ڈورا، تو جس کا دل نہیں ہے وہ محبت اور نفرت کے جذبات سے آری۔ توجہ ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ تو میرا نبی محبوب کائنات ہے۔ میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے کروں گا۔ میرا نبی کیا ہے؟ محبوب کائنات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ باقی دنیا میں ہر ایک کے ساتھ پیار وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل ہو، دل ہو، دل ہو۔ ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، سارے مسلمان ہیں، یا سنی و شیعہ کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی کی حدیثیں نہیں ہیں کہ میرے حضور فرماتے ہیں یہ احد کا پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کیا وہ حدیث بھائی یہ سنی شیعہ وہابی کا مسئلہ نہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسئلہ ہے۔ کل کوئی بھی ایسا بندہ جو دین کا دشمن ہو وہ آپ سے یہ کوشچن کرے کہ یہ تو غیر لاجیکلی بات ہے کہ پتھر کسی سے پیار کرے، پہاڑ کسی سے پیار کرے۔ آپ کا نبی کہتا ہے کہ یہ احد کا پہاڑ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے، میرے حضور ایک دن تشریف لے جا رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے آوازیں آ رہی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ مہربانی کریا کرو، فتوے لاندے لمیاں زبانہ نہ کھولیا کرو۔ یہ 14ویں صدی کا درود و سلام ہے، وہ حضرت صاحب ابو بکر صدیق کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ان سیغوں سے جس نے نہیں پڑھنا نہ پڑھے، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لے۔
یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی کہ کون کس چیز سے پڑھے، لیکن کم از کم جو پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے تو نہ بات کرو رہا، ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی. کیا آواز آئی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول، یا سیدی میرے منہ سے نکلے یا رسول اللہ. صحابہ رک گئے، یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا، دھیان ہے سارے دا حضور آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا غیب ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. یار صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں تو کیا حضور کو اپنے جیسا سمجھتے تھے؟ اگر اپنے جیسا سمجھتے ہوتے تو کہتے سانو بھی نظر نہیں آ رہا، تو انہوں بھی نظر نہیں آ رہا، جد ہوندا تے سانو بھی نظر آندا. پر ان کو پتا تھا کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، محمد عربی کی آنکھیں دیکھ لیتی. یا رسول اللہ کریم آقا آپ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. میرے نبی بڑھئے میرے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، دیگر سیاہ کے اندر اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ایک دل میرے حضور کے لیے، میرے نبی کے ایک صحابی نے یا صحابیہ نے لکڑی کا منبر بنوایا. اس سے پہلے حضور جب خطبہ دیا کرتے تھے تو میرا نبی ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر میری آقا خطبہ دیا کرتے. صحابی کے دل میں خیال آیا، یا صحابیہ دونوں روایت ہے، یا صحابیہ کے دل میں خیال آیا کہ حضور کھڑیں گے، چلو ایک منبر بنا لیتے ہیں تاکہ حضور بیٹھ کر آرام سے خطبہ عطا فرمائے. چنانچہ صحابی یا صحابیہ گئے، انہوں نے لکڑی کا ایک منبر بنوایا. عرض کی یا رسول اللہ اس پر تشریف فرماؤ. میرا نبی کھجور کے تنے سے ہٹ کر جیسے ہی منبر پہ بیٹھے، حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، دیگر میرے نبی کے اصحاب سے مروی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کئی صحابہ سے مروی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ، آئے بڑے توجہ سے، حضور بیٹھے کس پر؟ منبر پہ. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم محفل میں اچانک اونٹنی کے بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. بخاری شریف. کس کی آوازیں بھائی؟ اونٹنی کے بچے کے رونے کی آوازیں. کہتے غور کیا تو وہ تنے سے آوازیں آ رہی تھی. ایک ہے کھجور کا تنا اور تنا بھی خشک. کہتے ہیں اللہ کے حبیب فنزل علی من المنبر، حضور منبر سے اتر کے اللہ کے نبی نے جا کر اس سے کھجور کے تنے کو دلاسا دیا. ہاتھ پھیرا حضور نے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ تنا خاموش ہو گیا. اب حضور واپس منبر پہ بیٹھے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا تھا. آج جب میرے لیے منبر لایا گیا تو یہ میرے ہجر میں، میرے فراق میں رو پڑا. وہ بھائی جان ایک کہانی نہیں ہے، وہ جیلم دی بلی وہ بھی کھمبا نوچتی ہے. یار ہوں صرف ہزارے دیاں بلیاں تے کھمبے نہیں نوچتی ہیں، وہ جیلم دیاں بھی ہیں. ماں تو کوئی کل آکھے جی ساڈے خلاف بولے بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے نہیں یہ کہانیاں کرانے نے، کہانیاں پتر ہے بخاری دی حدیث ہے، یہ کہانیاں نہیں نے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ او میرے صحابہ یہ میری جدائی برداشت نہ کر سکا، میرا ہجر، میرا فراق برداشت نہ کر سکا. اب اگلے جملے حضور نے فرمایا اگر آج میں اٹھ کر اس پہ ہاتھ نہ پھیرتا،
یار مہربانی، میں ہاتھ نہ پھیرتا، میں اسے دلاسا نہ دیتا تو قیامت تک یہ یوں ہی روتا رہتا۔ اگر آج میں اسے دلاسا نہ دیتا یہ صبح قیامت تک یوں ہی روتا رہتا۔ اب یہاں تک بخاری کی حدیث اور دیگر سیاق کی روایت کیا ہو گئی؟ مکمل۔ لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں سیرت اور تاریخ کے اندر تو تھوڑا سا اور اضافہ ہے، مزہ آنے والا ہے۔ وہ تھوڑا اور اضافہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس سے مزید ڈیٹیل، چونکہ بخاری شریف میں بہت شارٹ روایتیں ہوتی ہیں، ڈیٹیل ہے تھوڑی سی، اور وہ ڈیٹیل یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے آفر دی، میں نے کہا اگر تو چاہتا ہے تو تجھے اسی طرح جنت میں ہرا کر کے اگا دوں۔ حضرات درخت کو آفر ہو رہی ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی طرح ہرا کر کے جنت میں اگا دوں، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے یہیں اپنے منبر کے سامنے کٹوا کر تجھے یہاں پر دفن کروا دوں۔ یا رسول اللہ کیا مانگا اس نے؟ حضور کس بات پہ یہ راضی ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ یہیں اپنے قدموں میں کٹوا کر دفن کر دیں۔ کون ہے یہ دیوانہ، وہ کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، جنت میں بھی قیدا ہے، وہ جانا ہے مدینے میں، جنت میں بھی قیدا ہے، جانا ہے مدینے میں، وہ مصطفیٰ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، مصطفیٰ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ دوستان گرامی، یہ دو حدیثیں، اس کے علاوہ دیگر درجنوں ایسی روایتیں گے جن میں اشجار کا ذکر بھی ہے، احجار کا ذکر بھی ہے، بے جان چیزوں کا ذکر ہے۔ واضح ہے کہ یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر، یہ جبل، یہ میرے نبی سے پیار کرتے گئے۔ اب سوال یہ گئے کہ جب ان کا دل نہیں ہے، درخت کا دل نہیں ہے، پتھر کا دل نہیں ہے، اور یہ جو پہاڑ ہے اس کا دل نہیں ہے، تو پھر یہ پیار کیسا؟ جس مولوی سے مرضی ہے جا کر بحث کرو اور اسے کہو دلیل سے ثابت کر، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تعویل کر۔ خدا کی قسم بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، گہرے لوگوں کی باتیں بھی گہری ہوتی ہیں۔ اس کا جواب محی الدین ابن عربی، روحانیت کی دنیا کے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی انہوں نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا پیار اللہ نے تمام آیان ثابتہ میں، جڑے علماء ہونا تانوں سمجھ آئے، تمام آیان ثابتہ میں اللہ نے نبی کا پیار، سادہ لفظ بولا، سادہ، ایک منٹ، ایک من آٹا گنو، مٹھی پر کے یہ 2 مٹھیاں، چلو 10 کلو گنو، 3 مٹھیاں پر کا لون پاؤ، اس آٹے دی ایک ایک نکی نکی روٹی پکاؤ، گوگیاں بناؤ، روٹی پکاؤ، دسو اتنا جو لون سارے پاسے ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے؟ آخر جی یہ جسلے گدا نے نا، گدا، یار مہربانی کرو، ہزارے والے ہو اپنی بولی بول رہے ہیں، یہ جسلے آٹا گدا نے نا، گدا،
تو ماما بھینا کیا آتی اتو لون پیچھا بہندیاں رہندیوں جس لئے گندیاں کرو تو بچ بہندیاں کرو اس لئے اتو باؤ تو کسے جائی ہوندہ ہے اے دیکھو ہن بابے بابے خوش ہوئے نہیں یار یہ گل صحیح کی ہے کسے جائی ہوندہ ہے تو کسے جائی تو جیڑا بچ گنن ہوئے نا وہ ہر جائی ہوندہ ہے محی الدین ابن عربی کی بات کا مقصد کیا ہے وہ کہتے ہیں جب رب نے کائنات کا خمیر گوندا جب رب نے کائنات کا خمیر بنایا جب رب نے کائنات کا آغاز کیا اس کے آغاز میں رب نے جہاں باقی مادہ ڈالا وہاں پر محمد کا پیار بھی ڈال دیا اس لیے میرے بابا جی توری شریف والے وہ کہا رویا کرتے تھے کہتے تھے خدا بندہ تو نے کائنات میں محمد کی ذات کو بھیج کر عشق کی آگ لگا دی ہے آئے ہائے کائنات کے سینے میں تو نے حضور کے عشق کی آگ لگا دی ہے آئے ہائے عاشق دا کم رونا تونا بن رومن نہیں منظوری دل روے پاویں اکھیاں رومن وچ عشق دے رومن ضروری او کوئی تے روندے دید دی خاطر کوئی روندے وچ حضوری او جڑے ایتھے بیٹھ کے روندے نے چلو تے رو رہے نے نا کہ مدینہ بہت دور ہے تے جڑے اوتھے جا کے روندے اپنی اپنی نظر سے آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم مدینے جاتے ہیں ہم اپنی نظر سے چیزیں دیکھتے ہیں کدے تسی جاؤ نا تے آئندہ فقیر دی یہ گل سن کے چیک کرے ہو کوئی ایسا عاشق رسول جو اندر سے باہر آئے اور اس کی آنکھیں پر نم نہ ہو جیسے نذیر صاحب کہتے تھے ساڑھے کل تے جناب لمے لمے فتوے پکڑے ہوئے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج تو بڑا آسان ہو گیا 3 میٹر ہوتے 5 میٹر ہوتے بنو تو 3 میٹر گلے لڑکاؤ ہائیاں پھر جیسا دل کرے جناب مسلمان بڑھاؤ تھوڑی داڑھی شاڑی وڈی کرو تے تیل شیل لاؤ نال کنگھی ہنگی بھی کرو تے اور جڑی رہی شئی کسر ہے تھے کو مسواک شسواک کوئی تھے پین کتاباں رکھو تو پائی جی تسی پکے عاشق رسول ہو جیسا دل کرے جنت چ پاؤ جیسا دل کرے دوزخ سٹو کیوں تواڈے کول تے ڈنڈا ہے نا جی مولوی ہو نا مفتی ہو ہے تکو خان داڑھی منا تو دوزخ کے وچ ہے تکو یہ داڑھی کٹنا ہے تو تے گیا ہے دسو ساڑھا مزاج ہے کہ نہیں بھائی بتائیں خان صاحب یہ کیا ہمارا مزاج ہے کہ نہیں جسے ہمارا دل کرے ہم کہتے ہیں تو ادھر جس کو دل کرے عاشق رسول ہونے کی سند دے دیتے ہیں جس نے دل کرے اسی فتوے ٹھوک مار دیں اگر ہماری نظر سے کبھی دیکھو نا تو حضور کے عشق میں مدینے کے پتے بھی آپ کو تڑپتے نظر آئیں گے آج کے بعد اس سے پہلے احد کے پہاڑ پہ چڑھیں آپ آئندہ چڑھنا نا احد کی پہاڑی پہ تو فقیر کی نظر سے زیارت کرنا میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں جس جگہ حضور کے سر انور کے لیے کہ حضور جہاں زخمی ہو کر ٹھہرے تھے میں نے 1 نہیں 2 نہیں میں 10 12 میں اس کا پورا گہری نظر نال مطالعہ کیتا ہے ہن تسی جائے تو تسی بھی تکیو جڑی وہ غار ہے نا غار کے راؤنڈ اباؤٹ جتنے پتھر ہیں آپ کو کوئی پتھر بھی کورا نہیں ملے گا میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ پورے اس ایریے میں جس بندے ہیں جڑے لائیو سن رہے ہو وہ جو غار کے راؤنڈ اباؤٹ پتھر ہیں ایک بٹا بھی جسا کورا لبے میرے در ویڈیو بنا کے بھیجو سب میں دراڑیں ہیں سب میں دراڑیں پتہ ہے کیوں جب حضور نے غار کے اندر گئے نا جب زخمی تھے تو وہاں ایک پتھر ہے کہ جو ایسے لفا ہوا ہے اندر کو دھنسا ہوا ہے اور یہ جو پہاڑی والی وہ جو غار ہے وہ ایسے پہاڑ 2 ٹکڑے ہوا یہاں ایک عاشق رسول ہے انہوں نے تعویل کی وہ کہتے ہیں اصل میں حضور کی محبت میں فراق میں یعنی حضور کی تڑپ میں جڑا نکا بٹا سی نا وہ بھی پھٹیا جو بڑا تھا وہ تو پھٹ گیا پہاڑ تو پھٹا کہ حضور یہاں تشریف لائیں وہ جو چھوٹا پتھر تھا وہ بھی پھٹ گیا وہ کسی گالو یوسف علیہ السلام دی اٹی لی ہوئی نا کڑی دی اس آکھیا اوئے اس نال بھی کئی خریدن ہوندے نے اس آکھیا خریدن شریدن تے نہیں ہوندے پر نا تے آوے نا
اب ان احد کی ان چٹانوں سے کوئی پوچھے تم تو خود چھوٹے چھوٹے ہو، تمہارے اندر حضور کیسے سما سکتے ہیں؟ وہ آتے نا جذباتے ہوئے نا، اسی اپنا سینہ تے چینا نا، اسی اپنا دم تے پھیلاوا نا، اس لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ کس چکر میں ہم لوگ پڑے؟ حضور کے پیار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے داڑھی منڈوں کو دیکھا ہے جو رات ساری بیٹھ کر حضور کی محبت میں آنسو بہاتے اور آئے بھرتے۔ آہو کائنات میں اگر اللہ سے مانگنا ہے تو حضور کے عشق کی بھیک مانگے، حضور کے پیار کی بھیک مانگے۔ جسے حضور کا پیار مل گیا، خدا کی قسم اسے ساری کائنات مل گئی ہے، اسے خود خدا بھی مل گیا۔ جسے مصطفیٰ مل گیا اسے خدا مل ہی گیا۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ حضرات وقت ہمارا جو دیا گیا مجھے وہ بالکل قریب ہو رہا ہے، میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو میرے حضور کے پیار میں پتھر بھی تڑپے، میرے نبی کے پیار میں درخت بھی چیخے، میرے حضور کے پیار میں شجر حجر جبل سب، عقل والے بھی اور جن کی عقل نہیں ہے وہ بھی تڑپے۔ مہربانی کرنا یار، عقل والے بھی اور جن کی عقل نہیں ہے وہ بھی میرے حضور کے عشق میں تڑپے۔ اور میرے حضور سید عالم نے کسی کو بھی محروم نہیں کیا۔ تو میں موضوع تو یہ رکھنا چاہ رہا تھا، وقت پورا ہی ہو گیا تمہید کے اندر ہی، کہ میرے حضور کے عشق میں، فراق میں، جدائی میں، محبت میں جہاں یہ بے جان چیزیں تڑپی نا وہاں جانور بھی تڑپے۔ وہ انہوں نے کہا تھا نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک واقعہ کرتا ہوں، ایک صحابی رسول ہیں، غالباً حضرت سہل ہیں یا سہیل ہیں، ان دونوں میں سے ایک نام ہے صحابی رسول کا۔ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ایک اونٹ، میرا نبی اپنے صحابہ، پیارے صحابہ، شان والے صحابہ، عظمت والے صحابہ، جن کے لیے ہمارے یہی جذبات ہیں کہ ہیں چاند محمد تو تارے صحابہ۔ آواز آئے ذرا حویلیاں کہ یہ سرزمین گواہ ہو جائے، اور یہ ایک ذہن میں رکھیں ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نبی ہم سے راضی ہو جائیں بس، کائنات بے شک ناراض رہے کوئی فرق نہیں، حضور راضی رہے۔ اور حضور کب راضی ہوں گے؟ جب ہم حضور کے ہر رشتے کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے۔ تو آواز آئے ہیں چاند محمد تو تارے صحابہ، ہیں چاند محمد تو تارے صحابہ، ہیں چاند محمد تو تارے صحابہ، ہمیں جانو دل سے پیارے صحابہ، ہمیں جانو دل سے پیارے صحابہ۔ وہ حبشی وہ رومی وہ مکی وہ مدینی، کرم کے امین ہیں وہ سارے صحابہ۔ آواز آئے کرم کے امین ہیں وہ سارے صحابہ۔ میرے نبی پاک کے پیارے پیارے نوری ساتھیوں کی بزم سجی ہے، اتنے میں ایک اونٹ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر بڑبڑایا، آ کر بڑبڑایا میرے نبی کی خدمت میں، اپنی زبان میں آوازیں نکالنے لگا۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟
اس کا مالک کدھر ہے اسے بلاؤ. جس طرح آج علاقے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے محلے والوں کو کہ جانور کس کا ہے، اسی طرح کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں سیابی کا اونٹ ہے. میرے نبی مکرم نے فرمایا اسے بلاؤ. جب وہ حاضر ہوئے میرے نبی پاک نے فرمایا او میرے یار یہ جو اونٹ ہے یہ میری خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے عرض کی ہے کہ تو اس سے کام لیتا رہا. اس نے یہ شکایت لگائی ہے، اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹے، لکڑیاں بھی ڈھوئی ہیں، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر میرے اوپر لاد کر یہ شہر میں لاتا رہا، پانی میں ڈوتا رہا، ساری زندگی میں نے اس کی خدمت کی ہے. حضور آج رات بیوی شوہر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے اسے ذبح کر دیا جائے. یا رسول اللہ آقا جی کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ میں نے اس کے بچوں کو پالا، اب یہ مجھے ذبح کرنے پہ آ گیا. میرے نبی نے پوچھا او سیابی کیا ایسے ہی ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسے ہی ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا اچھا تو پھر یہ اونٹ مجھ پر بیچ دے. صحابی نے ہاتھ جوڑے، عرض کی آقا جی جب آپ کے قدموں میں آ گیا بس آپ کا ہی ہو گیا ہے. حضور جب آپ کے پاس آ گیا تو میں بھیجوں آپ کو، یہ آپ کا ہو گیا. توجہ، میرے نبی نے فرمایا جاؤ اے اونٹ آزاد ہے جدھر جا مرضی سے. اب جب جانے لگا، توجہ ہے، اب جب جانے لگا صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر اس نے کچھ اور منہ ہلایا. صحابہ متجسس عرض کی آقا یہ ہون اگلی گل کے کی تھی سر. میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، یہ دعا کی ہے اس نے. حضور کیا دعا کی ہے؟ فرمایا اس نے یہ دعا کی ہے یا اللہ قیامت والے دن حضور کی امت کی بخشش فرما. حضور کی امت کی، محمد عربی کی امت کی. یاروں تھوڑی دیر میری گل سنو، آزاد کون کر رہے ہیں؟ حضور. تو دعاواں کے ساتھ اور خانوں اور راجیو شیخو وڈیو لوگو اے جڑے کدے کمی شمی آندے نے نا تے جے کوئی خان شان کوئی کسی ہے کوئی دے دے تو خوش ہوندے تو کیا آتے ہیں او خان تیرے بچے جیون او چلیا پیسے خان دیتے تے جیون بچے تو آگ نہ خان تو جی. سب کو پتا ہے بندہ اتنا اپنی دعا پہ خوش نہیں ہوتا جتنا محبوب کی دعا پہ خوش ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا دعا دیتا؟ اونٹ جانور اس کی کیا دعا ہوتی؟ پر اس کا مقصد کیا تھا؟ حضور کو خوش کرنا. تو حضور خوش کدوں ہوں گے کہ جب حضور کی امت کے بھلے کی دعا کی جائے. اس لیے احباب گرامی حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کے ساتھ بھلا کریں، حضور کی امت کے ساتھ خیر کی طلب کریں، حضور کی امت کے لیے اچھا سوچیں. حضور خوشی خوش ہیں. میرے آقا سید المرسلین. اب ادھر توجہ کرو، ادھر میری گل سنو، میری گل. اے اونٹ جڑا آیا اس اتھے ہی بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ سر تلا کیوں نہیں کیتا بھائی؟ ہن کہ اکسوئی اونٹ بھی بریلوی سی کہ نبی ایک پار کول ٹر گئے. یار گل سوچو نا، ذرا غور کرو. نہیں اب کیا کہو کہ اونٹ بھی سنی سی یا بریلوی سی یہ فلانا سی کہ جناب ایسا مشکل اٹھائی گلا کپڑ ہونے لگا تو سیدھا حضور کول ٹر گیا. گلا نہیں ہوتیا، بات اصل احساس کی ہوتی ہے، بات اصل عشق کی ہوتی ہے، بات اصل پیار کی ہوتی ہے. اسے پتا تھا میں بھی اللہ دا تے اے مالک بھی کون ہے؟ بولو اللہ دا. تک پھر ایک اور حضرت سفینہ حضور کے صحابی ہیں، نرم مزاج، دھیمے لہجے والے، ہر کام ہولے اور بڑے ہی دھیمے لہجے والے.
سفینہ آتے نے بیری جہازو. ایک دن یہ جا رہے ہیں تو انہیں اپنا سامان رکھیا، اپنا کول تیر کمان تلواراں جو بھی اے چایا جی. ایک اور صحابی انہاں کہ یار ذرا نال میرا بھی چاہ نا، اللہ ماں دیو انہاں بھی چایا. ایک اور آئے انہاں پیچھے جڑے کوئی شغل مغل ہوندا ہے نا، تیار ہوندا ہے، 5-7 آئے انہاں سارے اپنا اپنا انہاں تے سامان رکھیا. ایڈا وڈا جناب والا وہ کیا تینوں گڈا پورا چایا ہے جناب، تیر کماناں تے تلواراں تے ہفتے کامتے جا رہے. پر کتنا جسے کہتے ہیں نا وہ طبیعت میں نرمی ہے، کسی یہ نہیں آتے ہو میں چاہو جنے اپنا چاہو نہ کسی کو جواب. اگے گئے حضور پاک کو لوگ گزرے تھے پسینے پسینے ہانپتے کامتے جا رہے ہیں. حضور دیکھے تو حضور مسکرا وہ فرمایا وہ ایک ہے تو تا سفینہ ہی ہے، تو سفینہ بن گیا، یعنی تو تے سمندری جہازہ نہ لو گیا کہ اس وقت جتنا مرضی لدو جتنا مرضی وزن پاؤ اگے اس کوئی مسئلہ نہیں. اللہ حضور نے بات مزاح میں فرمائی. حضرت سفینہ کہتے ہیں بس او دن تے اے دن منا دا وزن میرے استے گراماں دی طرح بھی نہیں ہے، ماں وزن لگنا ہی نہیں ہے. نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات. تو یہ نا حضرت سفینہ جی جا رہے ہیں. ایک دن تو آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، ایسے الگ گئے تو کہیں بھول کے تاخیر ہو گئی، حضور کا قافلہ آگے نکل گیا، یہ رستہ بھول گئے. اتنے میں سامنے سے ایک شیر آیا، قریب تھا کہ آپ پہ حملہ کرتا تو آپ نے کہا یا ابا الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ. او شیرا میرے تے حملہ کری سوچ سمجھ کے، میرا نام سفینہ تا میں رسول اللہ دا غلام آئی. کئی صحابہ حضرت سفینہ خود اس حدیث کے بھی راوی اور پھر آگے کئیوں نے روایت کی. حضرت سفینہ کہتے ہیں ادھر میں حضور دا نام کہدا نا شیر ہویا تلا تو میں سمجھ گیا تیر نشانے تے لگیا ہے. تے ہن اگے اگے شیر تے پیچھے پیچھے میں سیدھا قافلے کول ماں پہنچایا تے پھر یہ سر تلا کر کے گویا آکھے سرکار معاف کرنا او جڑیاں میں تیاریاں کیتیاں. اب ذرا توجہ ہے سب کی، شیر ہے بھائی درندہ، درندے کے لگے خان کون ہے، مولوی صاحب کون ہے، فلانا کون ہے. وہ شیر جنگل کا سے کیا لگے کون کیا ہے، پر کہنا کسے کیا لگے نہیں، اوروں سے کچھ نہ لگے پر حضور کا کچھ لگے. حضور کو جانتا ہے. بخاری کی حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں وما من شیء الا یعرفنی انی رسول اللہ. شجر بھی حضور کو جانتے ہیں، حجر بھی. میں ایک دن آتا نہیں قریشی صاحب منسا تاں دلیل قرآن وچوں کڈ سو. میں آخیا نہ ٹھہرا کریا کر، اسی مولا علی دے غلام ہاں. تویلیاں لیو حنیف قریشی دا پھر نہ ہویا نا کہ تقریر پوری کر جاوے تے علی پاک دے بچیاں ذکر نہ کرے. اینج تے نہیں ہونا نا سرکار. ہیں جی اس دن آپ نے دیکھا میں اٹک میں گیا، وہ ڈپٹی وزیر اعظم صاحب تھے تو ٹی وی لائیو چینلوں پہ چل رہا تھا تو انہوں بڑی پابندی شبندی لائی جی ہینج پہ ہوتے ہیں. تم پتہ ہے اے ہوندا ہے ایک طریقہ جی یہ دیکھیں جی لائیو چل رہا ہے تو سرکاری چینل کا بھی مسئلے ہیں تو پھر تھوڑا اس میں یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو. میں کہ ٹھیک ہے میں پوری تقریر جیسا آپ نے نا ایویں سیدھی سیدھی کی تھی پروفیسراں نالو بھائیو بسم اللہ. تو پھر میں تقریر مکا کے میں آخیا پھر ہوں گل اگلی سنو. قریشی جتھے جاسی اتھے علی علی تے وسینہ سرکار. بھاویں وزیر اعظم نہ وزیر اعظم دا پیو بھی پیو نہ ہوئے، اسی جتھے جاواں گے بھاویں ٹی وی چینل والے بند کرنا کر دو پر علی علی ہوئے گا. ہیں جی انج تے نہیں نہ وقار خان دا ویاہ ہوئے، اسلم خان لالے دے پترا دا ویاہ ہوئے، خوشی دی محفل ہوئے تے 2-3-4 گھنٹے تو نبی نبی ہو رہے ہوئے تو پھر قریشی علی علی نہ کر کے جاوے تے لاؤ ذرا نعرہ حیدری. اور اللہ دے بندے ہیں شیعہ کوئی نہیں بنتا، شیعہ کسی اور ہی طرح بنتا ہے. الحمدللہ ہمیں حب علی کا دعویٰ ہے، بغض صحابہ پہ لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے لگائیے صدا نعرہ حیدری حیدری حیدری. نگر نگر گلی 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 نگر نگر دے جنت میرا کٹیا تو نہیں نہ. یہ ہے سنیت، یہ ہے عشق رسول کہ حضور کے بچوں سے بھی پیار، حضور کے غلاموں سے بھی پیار، حضور کے مدینے سے بھی پیار، حضور کے لباس سے بھی پیار،
حضور کی ہر نسبت سے پیار اس لیے لگائیے گلی گلی نگر نگر. ایک اور نام ہی لے لو اسی بیر تے, گلی گلی نگر نگر, عمر 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 عمر, گلی گلی نگر 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 گلی گلی, ذکر ان کا خفی جلی, آواز آئے ذکر ان کا خفی جلی, نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری. ایسا ڈران جاتے ہو گئے جنہیں سرکار راضی ہیں جی. تو وہ بات میں مکمل کرنے لگا ہوں. کیا بات کر رہا تھا جی؟ حضرت ہم کہو یار حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جناب شعر کیوں گیا بولو؟ سوال ہے اب بندہ شعرہ کو لوگ پوچھے توجہ ہے. اب شعر سے بندہ پوچھے وہ جنیاں جنا تو نہ کھانس پر چلو نہ ایک منٹ وہ جیڑا جانور حضور پہچانے وہ جنیاں کو بھی چنگا ہے عام جنیاں کو. تو جیڑا جنا ہوئے وہ جنا ہی نہیں جیڑا حضور پہچانے نہیں کہ حضور دیئے شانہ حضور کی شانوں کا اعتراف نہ کرے ہیں جی. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا. اب شعر سے بندہ پوچھے وہ تو جنگل دا درندہ تو دا کے لگے کون کے تے کون کے ہیں جی. تو شعر پتہ آگے سے کیا وہ کہے گا جی یہ گل ضرور ہے میں بے عقل ہاں, عقل والیاں وچ میرا نام نہیں آندا پر میں بے ادب تے نہیں ہاں نا سرکار, لہذا بے عقل ہونا کوئی گل نہیں, بے ادب ہونا بڑی گندی گل ہے. اچھا ہن حضرت سفینہ کو پوچھو حضور اس مشکل ٹائم جان تہاڈی جا رہی تے اللہ پاک کتے گیا؟ یا اللہ مدد فرما میرے اتے شیر حملہ کر رہا ہے. تو یا شیر سے کہتے نا او شیرا او میں اللہ دا بندہ ہی اس آخنا تسی اللہ دے بندے تے میں اللہ دی مخلوق. چلو بھائی جی سیدھے آؤ اس نے انج کرنا سی لیکن نہیں جد نہ آیا نا کس دا حضور دا, جدو نہ آیا نا کس دا حضور دا تے پھر گل ہوئی مک گئی جڑی گولڈے والے پیر سید نصیر الدین نصیر بولی ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ, ایک نہیں پر قربان زمانہ ہے, جو رب تو عالم کا محبوب جگانا ہے. اسی اپنی نسبت دس کے جا رہے ہیں. اللہ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے, اللہ کریم اس جوڑی کو سلامت رکھے, اور اللہ کریم اسلم خان صاحب ان کے سارے گھرانے پہ اس حضور کے ذکر کے صدقے اپنی برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے. کالے پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ اللہ کی قسم ہم حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے, ہماری محبتیں بھی حضور کی وجہ سے, ہماری دشمنیاں بھی حضور کی وجہ سے. یزید میرے کھنے نہیں پنے, یزید نے میری گڈی پہ پٹے نہیں مارے. گل سمجھو یار, گل سمجھو. یزید نے میری گلی کے پائپ نہیں اکھاڑے کہ میری اس سے لڑائی ہے, میرا اس سے جھگڑا ہے. اصل میں یہ کمینہ بدبخت وہ ہے جس نے چمنستان زہرا کی گلیوں کو پامال کیا ہے, حضور کے دل دکھائے, حضور کا دل دکھائے, حضور کی شہزادی کا دل دکھائے, حضور کے گھر والوں کا دل دکھایا ہے. اس لیے جو حضور کا دل دکھائے وہ پکا ٹھکا لعنتی ہے, چاہے وہ جس دور دا بھی ہوئے, جس طرح دا بھی ہوئے, جتنا وڈا نکا جڑا بھی ہوئے. ہم
تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو حضور کا پیارا، حضور کے بچوں کا پیارا ہمارے سر کا تاج ہے، جیڑا حضور نال تنگے یا انہاں دے بچیاں نال انگے تنگے او کل بھی لعنتی، او اج بھی لعنتی ہے۔ تے کل یاد رکھیو بھراؤ ویرو، یزید نال ساڈیاں نفرتاں اس واسطے نے کہ اس نے میرے نبی کے شہزادوں کی بے ادبی کی، مدینے کو پامال کیا، کعبے کو آگ لگائی، نبی کے شہر میں قتل عام کروایا، 10,000 سے زیادہ لوگ جن میں صحابہ بھی شہید ہوئے، میدان کربلا میں 25 صحابہ شہید ہوئے، اور ساتھ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا، نبی کے لحاف کی گھٹیاں لینے والا، نبی کی داڑھی سے کھیلنے والا، نبی کے سینے پہ سونے والا، میرے نبی کے دل کا چین حضرت امام حسین، انہیں بے دردی سے اس بدبخت نے اس کے کہنے پر اس کی فوجوں نے شہید کیا ہے۔ لہذا ساڑیاں نسلاں در نسل اس کتے نال دشمنی ہے رہنی ہے، ساڑے شگرد بھی یہ تے لعنت پاندے رہن گے، ہمارے اولاد بھی اس کمینے پہ لعنتیں بھیجتی رہے گی۔ نوٹ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، صحابہ کے گستاخوں سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اہل بیت کے گستاخوں سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تے پتر جی حنیف قریشی تقریر دے انداز بدلدا نہیں، ٹی وی تے ہوواں گل انجھی کرنے ہاں، چیف جسٹس دے کمرے وچ ہوواں گل ساڈی ہوئی ہوتی ہے، ہم پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوں بات ہماری یہی ہوتی ہے، ہم مدرسے میں طلباء کو پڑھائیں بات یہی ہوتی ہے، تے پاویں حویلیاں گاؤں میں اسلم خان کے پتر کی شادی پہ بیٹھے ہوں، گل ساڈی یہی ہے، گل ساڈی یہی ہے، نبی دی آل زندہ باد، نبی کے شہزادے زندہ باد، سارے سید سیدہ نال منہ متھے نہ لاؤ، اے زندگی گئی پتہ نہیں کتنی رہی، زندگی ساری اسے خاندان دیاں گیت گائے تے ہن اسی ادھر ادھر ہون جوگے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آل رسول کا ادب کرے، سارے آندھی خاندان میں سلوٹ مارا، سارے میرے کو چنگے ہو جانے ہو، پر جنہ دیاں رگاں چ میرے نبی دی دھی رانی دا خون ہے نا، انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اج دا پیغام ہے، اور اے حلالیاں دی بولی یہی ہوندی نے، یقین کرو جڑے اپنے ابے جی دے ہون نا او حضور دے بچیاں دا حق پہچان دے نے، ٹھیک ہے؟ تے پھر لاؤ صدا، تے میری گل مک گئی کیڑی، اساں گل اختتام دی کس تے کرساں، کل جس نے ہائے ہائے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ غوثیہ۔ مفتی حنیف احمد قریشی صاحب، مفتی حنیف احمد قریشی صاحب۔ سارے حضرات سلام کے لیے کھڑے جائیں، پھر سید مہر علی شاہ صاحب۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سیدہ شباب جنت، آپ کے پیارے نواسے، واسطہ زہرا کا بھر دیجئے ہمارے کاسے، یا نبی سلام علیکہ،
قبول. تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا کے بعد یہیں پہ آپ تشریف رکھیں, لائنیں بنا کے آپ تشریف رکھیں, آپ کو لنگر یہیں پہ ملے گا. اچھا محترم جناب اسلم خان صاحب نے طرفت ہوئے کہ جڑے محلے والے ہیں وہ اپنی لنگر والی ڈیوٹی سے پہنچو تاکہ تمام آگے چلے. انہیں طرفت ہوئے کہ محلے والے جتنے بھی آؤ وہ اپنی لنگر والی ڈیوٹی سے پہنچو.